درود پاک پڑھ لیں میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو موت اور زندگی یہ ہے، اور اس کا کچھ بھروسہ نہیں ہے کہ ہم کب کس وقت چلے جائیں، اور روز مرہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کی سختی کا آنا برحق ہے، موت آ کے رہے گی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور یہ وہ تکلیف ہے جس کو برداشت کرنے سے تو بھاگتا ہے، نہیں بھاگ سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، احساس کرانا چاہتا ہے تمہیں کہ تم جو بھاگ رہے ہو نا کہ اس کی تکلیف تمہیں نہیں ہوگی، نہیں بھاگ سکتے ہو تم۔ موت کا آنا برحق ہے، موت کا آنا برحق ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا یود احدہم لو یعمر الف سنۃ، اگر تمہیں 1000 سال بھی زندگی مل جائے نا تب بھی موت آئے گی۔ زندگی کتنی بھی تمہاری طویل ہو جائے، موت برحق، موت آ جائے گی۔ اور پھر جب روح نکالی جاتی ہے تو اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے، جو درد ہوتا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگیاں غفلت میں گزار رہے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی، جب تک آپ کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جاوے، آپ چاہے مولانا صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، کوئی بھی ہو، جب تک خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے اس وقت تک ڈرتے رہو، ہمیشہ روتے رہو، اللہ سے توفیق مانگا کرو، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے۔ جب روح نکالی جاتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں ہوا تدرو 300 ضربۃ بالسیف، کہ روح نکالتے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ کسی نے گویا 300 مرتبہ تلوار سے زخم کیا ہوا ہو۔ ہمیں تو سوئی چبھ جائے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، مگر جب روح نکالی جاتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اس طرح کہ پورے بدن میں اب 300 تلوار مارے گئے ہوں، جس کو پورا بدن چھلنی ہو جاتا ہے، وہ درد ہوتا ہے، وہ تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب الاحبار سے سکرات موت کے بارے میں دریافت کیا۔ جب وہ آخری وقت تھا ان کا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور سوال کیا تو انہوں نے بتایا موت کی سختی کا حال یہ ہے، صحابی بیان کر رہے ہیں، تم اس کو ہلکے میں لیتے ہو، تم نے دنیا کے لیے اپنی زندگی تباہ کر رکھی ہے، مگر موت کے وقت صرف یہ تکلیف ہوتی ہے کہ حضرت کعب الاحبار کہتے ہیں کہ اس وقت تکلیف اس طرح ہو رہی کہ جیسے کسی کے پیٹ میں کانٹوں والی شاخ ڈال دی جائے، کہ جھاڑ ہو، کانٹا ہو، اس میں بڑے بڑے کانٹے ہوں ببول کے، اور پھر اس کے پیٹ میں پورا جھاڑ ڈال دیا جائے، پوری شاخ ڈال دی جائے، اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں الجھ جائے، ہر نس میں پھنس جائے وہ کانٹا، اور پھر کوئی طاقتور آدمی اس شاخ کو کھینچے، جھاڑ اندر گیا اور ایک ایک کانٹا ہر نس میں پیوست ہو گیا، اور پھر جھاڑ باہر تھی اور اس کو پکڑ کے کوئی طاقتور آدمی کھینچے، تو اندازہ لگائیے کہ ایسی صورت میں کس قدر تکلیف ہوگی۔ اور پھر یہی نہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جو موت ہے نا، اس کو ہم نے ہلکے میں سمجھا ہے، موت کو ہلکے میں نہ لے، بالکل ہلکے میں نہ لے۔ صحابی فرماتے ہیں، سرکار سے روایت کرتے ہیں کہ اگر موت کی سختی کا ایک قطرہ جب روح نکالی جاتی ہے، تو اگر موت کی سختی کا ایک قطرہ بھی زمین و آسمان کے رہنے والوں پر رکھا جائے تو سب کے سب مر جائیں گے۔ صرف ایک قطرہ جو درد ہوتا ہے اس وقت جب روح نکالی جاتی ہے، تم یہ سمجھتے ہو وہ جو مردہ لیٹا ہوا ہے نا اس کو درد نہیں ہو رہا ہے، ارے اس کو اتنا درد ہوتا ہے، کبھی غور سے دیکھنا وہ بولنا بھول جاتا ہے، اس وقت بول نہیں پاتا ہے، آواز بند ہو جاتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے، مگر اتنا درد ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے الفاظ نہیں ادا ہوتے ہیں۔ مگر وہ درد جو وہاں کھڑے رہتے ہیں ان کو کیا محسوس ہوگا؟ ان کو تب محسوس ہوگا جب مریں گے، جب ان کی موت آئے گی۔ اور موت کے بارے میں سن لیں پھر، جب سب سے آخر میں
پوری دنیا جب مر جائے گی، سب کا انتقال ہو جائے گا، آخر میں اللہ ملکن موت کو حکم دے گا کہ اے ملکن موت مر جا۔ اللہ ملکن موت کو بھی کہے گا تو بھی مر جا۔ تو موت کا فرشتہ موت کی سختی کی وجہ سے ایک ایسی چیخ مارے گا، یہ ملکن موت جو روح نکالتے ہیں وہ خود اس کی سختی جانتے ہیں، کیونکہ مردوں کے پاس وہی آتے ہیں۔ تو جب اللہ ان سے کہے گا نا تو بھی اب مر جا، تو وہ فرشتہ ہو کر کے ایسی چیخ مارے گا کہ اگر وہ چیخ زمین و آسمان کی ذی روح سن لیں، یعنی جن کے اندر روح پائی جاتی ہے، اگر اس چیخ کو فرشتے کے زمین و آسمان والے سن لیں تو سب کے سب مر جائیں گے۔ اتنا درد والا وہ ہوگا جب ملکن موت کو اللہ فرمائے گا کہ مر جا۔ میں ایک روایت سناتا ہوں تمہیں، ابھی بھی ہوش آ جاؤ، زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ میں مغرب میں بھی میں نے سمجھایا تھا کہ بچوں گھومنے مت جایا کرو، یہ مقدس شب اسی لیے ہمیں دی گئی ہے کہ ہم اپنے مولا کو راضی کر لیں، اپنے مولا کو منا لیں۔ گھومنے والی رات نہیں، یہ زندگی گھومنے والی نہیں ہے، یہ تو زندگی مولا کو منانے کے لیے ملی ہے، اپنے آقا پہ مر مٹنے کے لیے ملی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قوم بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایک قبرستان پہ جاتی ہے، تو جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرتی ہے کہ مولا کوئی مردہ زندہ ہو جاتا۔ ہم لوگ تو اس میں ہے نا کہ بھئی ہم نے اتنا بڑا کام کر لیا تو بخش دیے گئے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر کسی کو پتہ نہیں ہے، بڑے نڈر ہو گئے، ہمارے دل سے خوف الہی نکل چکا ہے، دنیا کی محبت نے، مال و دولت نے ہمیں اللہ سے الگ کر دیا، جدا کر دیا۔ تو وہ گئے، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور عرض کیا مولا کوئی مردہ زندہ ہو جاتا تو میں اس سے پوچھ لیتا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے جب روح نکالی جاتی ہے۔ تو جانتے ہیں ایک مردہ کالا کلوٹا جس کے پیشانی پر سجدے کے نشان تھے، وہ نمازی تھا، وہ قبر سے باہر آیا۔ انہوں نے پوچھا بتا جب روح نکالی گئی کتنی تکلیف ہوئی؟ وہ رو پڑا، اس نے کہا مجھے 100 سال ہو گئے ہیں مرے ہوئے۔ وہ مردہ رو پڑا اور اس نے کہا کہ مجھے 100 سال ہو گئے ہیں مرے ہوئے، 100 سال ہو گئے ہیں مرے ہوئے، مگر موت کا درد ابھی بھی ویسے ہی محسوس کر رہا ہوں میں۔ باپ اپنے اوپر ذرا سوچیں، آپ کو موت نہیں آنی ہے؟ 100 سال کے بعد رو پڑا درد سوچ کر کے، کیونکہ 100 سال تک وہ درد ختم نہیں ہوا تھا۔ جب روح نکالی گئی تھی اس وقت یہ حال تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، اس پر قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے، زندگی کی حقیقت سمجھیں آپ، اللہ فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے، موت اور زندگی اسی لیے پیدا کیا۔ تم کیا سمجھتے ہو زندگی دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے؟ تم بھول چکے ہو اپنا سبق۔ زندگی تمہیں پیسے کمانے کے لیے فقط نہیں دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے موت اور زندگی ہم نے اس لیے دیا ہے کہ میں دیکھوں کہ یہ جو کر کے آ رہا ہے قبر میں اس کا مرحلہ اور درجہ کیا ہوگا۔ یہ آزمائش کی جگہ ہے موت اور زندگی، امتحان گاہ ہے ہماری موت اور زندگی۔ پھر اللہ ایک جگہ فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم یہ آزمائیں گے کہ خیر کر کے آ رہا ہے یا شر کر کے آ رہا ہے۔ یہ زندگی کا مقصد ہے کہ میں نے جو زندگی دیا یہ آزمائش ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میری راہ پہ چلتا ہے یا شیطان کی راہ پہ چلتا ہے، تم میری تباہ کرتا ہے یا کسی اور کی طرف چلا جاتا ہے، تیرے دل میں میرا پیار ہوتا ہے یا دنیا کی محبت بس گئی ہے۔ یہ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، وہ روایت سنیں، جا رہے تھے تو دیکھا ایک اونٹ ہے، بہت سارے اونٹ ہیں مگر ایک اونٹ ہے بڑا موٹا تازہ ہے، بڑی مستی کر رہا ہے، وہ بڑی مستی کر رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے
اور اس جانور کے کان میں کہا انکا میتن، اے اونٹ تو مر جائے گا، تجھے موت آنی ہے۔ کہہ کے چلے گئے، اور جب کہہ کے چلے گئے تو کچھ دن کے بعد پھر گزرے تو دیکھا وہ جو بہت موٹا تازہ تھا، بڑی مستیاں کرتا تھا، بالکل لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا، اور صرف روئے جا رہا ہے، صرف روئے جا رہا ہے۔ تو ساربان سے اونٹ چرانے والے سے پوچھا کہ بھئی یہ تو بڑا موٹا تازہ تھا، کیا حال ہو گیا اس کا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے پتا نہیں، ایک آدمی آیا تھا، اس کے کان میں کچھ بولا تھا، جب سے اس نے اس کے کان میں کچھ کہا ہے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، دن رات فقط روئے جاتا ہے۔ ارے وہ جانور ہو کے اتنی سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے مرنا ہے، ہم انسان ہیں، ہماری موت براق ہے، مر جائیں گے۔ اور پھر اللہ قرآن میں تمہیں جھنجھوڑ رہا ہے، یہ دنیا داروں ذرا سوچو کہ تم دنیا کمانے کے لیے نہیں کہ 5 بلڈنگیں خرید لی کامیاب ہو گئے، نہیں، تمہارے ناک میں کاپوس ٹھونس دیا جائے گا، تم سے تمہارے لباس چھین لیے جائیں گے، تمہارا مکان چھین لیا جائے گا، اور اس گڑھے میں ڈالا جائے گا جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں یا تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ عمل دار العمل ہے۔ نوجوانوں بالخصوص تمہیں خطاب کر رہا ہوں میں، تمہاری نوجوانی کی عبادت اللہ کو بڑا مقبول ہے، بڑا پسند کرتا ہے مولا، نوجوانی کی عبادت بڑا پسند کرتا ہے۔ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی نوجوان رب کے حضور رو پڑتا ہے، رب کے حضور خشیت الہی میں آنسو گراتا ہے، تو جب وہ نوجوان روتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس توبے پر فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ فرشتوں مبارک ہو، دیکھو فلاں نوجوان رو رہا تھا، فلاں نوجوان توبہ کر رہا تھا۔ نوجوانوں آ جاؤ اپنے رب کی طرف، اپنے مولا سے جڑ جاؤ۔ میرا رب فرماتا ہے اینما تکونوا یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں سنو، تم خواہ مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جاؤ، موت وہاں تمہیں تلاش کر لے گی، موت سے تم بچ نہیں سکتے ہو، کہیں بھی چھپ جاؤ، موت سے رستگاری نہیں ہے، موت برحق ہے۔ شرط اتنی سی ہے، سرکار فرماتے ہیں ملکن موت کے بارے میں آپ سنیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سب جو بیان کیا جا رہا ہے مذاق ہے؟ ایک دن آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ انہوں نے ہی بتایا ہے جنہوں نے بتایا اللہ ایک ہے، جو مانے بیٹھے ہوئے ہو، جنہوں نے بتایا جنت حق ہے جہنم حق ہے، انہوں نے بھی یہ بات بتائی ہے۔ اور جب ملکن موت آتے ہیں روح نکالنے کے لیے، میں بھی امام ہوں، میں نماز پڑھاؤں، گھر پہ جاؤں آرام کروں، مگر نہیں، مجھے سمجھ آئی ہے کہ موت برحق ہے۔ آپ عیش و عشرت کرو، پوری زندگی عیاشی کرو، تب بھی مرو گے، اور اگر اللہ کے لیے گزارو تب بھی موت آنی ہے۔ تو موت جب برحق ہے تو کچھ کرتے کرتے مرا جائے، اللہ کی راہ میں موت آئے، اللہ کی راہ میں موت آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک نوجوان خوبصورت شکل میں ایک شخص آیا، آپ نے پوچھا کون ہے؟ تو کہا میں ملکن موت ہوں۔ تو کہا اچھا نافرمانوں کی روح کیسے نکالتے ہو ذرا بتاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کہا رخ ادھر موڑ لیں، آپ دوسری طرف دیکھ لیں، آواز ادھر دیکھیں۔ ملکن موت کی جب شکل دیکھی نا ابراہیم علیہ السلام نے، بے ہوش ہو کے گر پڑے، بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور پھر جب ہوش میں آئے تو وہ اپنی اصلی صورت میں آ گئے تھے، ملکن موت خوبصورت صورت میں۔ تو کہا کہ ایک مردے کے عذاب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تمہاری یہ شکل وہ دیکھ لے، تم اس دن بے بس ہو جاؤ گے۔ یہ جو طاقت تمہارے اندر گھمنڈ ہے نا، تمہارے پیسوں کی اور تمہارے طاقت کی اور تمہارے باڈی کی، بے بسی کی حالت یہ ہوگی کہ تم ایک مکھی بھی نہیں اڑا پاؤ گے، ایک مچھر کو بھی نہیں اڑا سکتے ہو۔ غسل دینے والا تم کو جس طرح لٹائے گا، اٹھائے گا، بیٹھائے گا، تم اس کے محتاج ہو جاؤ گے۔ کیوں گھمنڈ کیے ہوئے بیٹھے ہو؟ آؤ اپنے مولا کو راضی کرو، اپنے رب کی طرف آؤ، تو تیاری کرو۔ اور تیاری کیسی؟ سنو، ایک دو روایت سنا دیتا ہوں۔
صحیح ابن حبان میں، المصنف نے، سنن الکبریٰ وغیرہ کی ساری روایتیں ضم کر کے وقت کی قلت کے پیش نظر تیاری کرو نوجوانوں، گھومو نہیں، لگ جاؤ اللہ کے لیے۔ ایک حبشی نوجوان تھا، ایک دو نوجوانوں کا واقعہ سن لیں۔ ایک حبشی نوجوان تھا، سرکار کے دربار میں آیا اور اس نے رو کے عرض کیا، بس ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیں، آپ مولا کے نام پہ نہ رویا کریں، یہ ایک ایسا عمل ہے نا، اسے ترس آ جاتا ہے۔ اپنی گناہوں کو یاد کر کے، اپنی بدکاریوں کو دیکھ کر یاد کر کے، اور جو نافرمانیاں تم سے ہوئی ہیں، ابھی تک مولا کو چھوڑے تھے۔ حبشی نوجوان آیا، اس نے کہا آقا ایک بات بتائیں، میں بڑا پاپی گنہگار ہوں، توبہ کر لوں تو اللہ معاف کر دے گا؟ تو سرکار نے فرمایا نوجوان ہاں، تو اگر توبہ کر لے گا نا تو اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ پھر وہ بیٹھ گیا۔ میں سب کو کہہ رہا ہوں، عالم، مفتی، محدث، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے قبر میں کس کے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے اپنی اپنی فکر کرو، ایک دوسرے کے پیچھے نہ لگو، اپنی اپنی تیاری کرو۔ تو نوجوان نے ایک سوال کیا، سرکار ایک بات بتائیں، معاف تو کر دے گا، مگر جب میں گناہ کرتا تھا تو میرا مولا دیکھتا تھا کیا؟ تو سرکار رو پڑے، ہاں جب تو گناہ کرتا تھا نا تو تیرا پروردگار دیکھتا تھا گناہ کرتے ہوئے۔ جب یہ سنا نا کہ میرا مولا دیکھتا تھا جب میں گناہ کرتا، چیخ ماری انتقال کر گیا۔ یہ برداشت نہ کر سکا کہ جو رب دیکھ رہا تھا مجھے اسی کے سامنے جانا ہے، اسی کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پھر میں اپنے مولا کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا؟ اس صدمے نے، اس احساس نے، اس شرمندگی نے اس کی جان لے لی۔ سرکار مسکرائے اور کہا اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے، نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ۔ حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کوفہ آیا، میں جا رہا تھا، رات کی تاریکی تھی، سب سوئے پڑے تھے، ایسے ماحول میں میں جا رہا تھا تو ایک گلی سے، تو ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک نوجوان تھا جو بلک بلک کے رو رہا تھا۔ نوجوانوں تم راتوں میں سجدے کیا کرو، سجدوں میں رویا کرو اپنے مولا کے حضور۔ نوجوان رو رہا تھا، فرماتے ہیں میں رک گیا، سنتا رہا، وہ بڑی آہو بکا کر رہا تھا، کہہ رہا تھا میرا مولا میں بڑا پاپی ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں، مگر تیری رحمت، تیرا فضل میرے گناہوں سے بڑا ہے، مولا شرمندہ ہوں، تجھے بھلا دیا تھا۔ یہ الفاظ اس کے تھے۔ حضرت منصور بن عمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رک گیا، فرماتے تھوڑی دیر جب وہ رکا نا، آواز بند ہوئی تو میں نے ایک آیت پڑھی، منہ ادھر کر کے ایک آیت پڑھی، رات کی تاریکی تھی، نوجوان رو رہا تھا، میں نے ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ میں نے یہ آیت پڑھی، میں نے پھر تڑپنے کی آواز سنی، کچھ ایک شور سنا، پھر میں چلا آیا کوئی جاگ نہ جائے۔ فرماتے میں صبح پھر اسی گلی سے نکلا تو اسی گھر سے ایک میت نکل رہی تھی، ایک بوڑھی بھی لٹھ لے کے جا رہی تھی۔ میں نے بوڑھی اماں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، بڑھاپے کا سہارا تھا۔ تو کہا یہ اچانک کیسے ہو گیا؟ وہ کہنے لگی رات میں یہ نماز پڑھ رہا تھا، میں بھی لیٹی تھی، یہ اللہ کے حضور رو رہا تھا، کسی نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کسی نے یہ آیت پڑھی تھی، جب اس نے آیت سنی یہ تڑپ گیا اور پھر زمین پہ گر پڑا اور روح اس کی نکل گئی ہے، یہ اس کی لاش لے کے میں جا رہی ہوں۔ وہ نوجوان تھے، اگر ایک نصیحت سنتے تھے تو رو پڑتے تھے۔ تمہارے دل سے چونکہ خوف اللہ کا نکل چکا ہے، اللہ کی خشیت نکل چکی ہے، ڈر نکل چکا ہے، تم آزاد سمجھتے ہو۔ کیا سمجھتے ہو حضور تمہارے نوکر ہیں؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، تم مصطفیٰ کے نوکر ہو، تم حضور کے غلام ہو، اس لیے حضور سے پیار کرو، اللہ کی طرف جڑو۔ ابھی کل کی بات ہے، مغرب بعد ہمارے یوسف بھائی یہیں رہتے ہیں، وہ بھی بیٹھے تھے، میں حضور کا کرم بتاتا ہوں، اللہ کا فضل بتاتا ہوں۔ دو لوگ آئے مغرب بعد میرے پاس آفس میں، انہوں نے کہا آپ حلقہ درود شروع کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بڑی دعائیں دی، انہوں نے بڑی دعائیں دی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت ایک عریضہ ہے آپ سے۔ میں نے کہا کہیں؟ کہا آپ حجرہ صلاۃ
روم لے رہے ہیں صرف درود کے لیے، تو میں نے بات کیا ہے حضور کے بال شریف کو میں یہاں لاؤں گا، ہمیشہ کے لیے یہیں رہے گا۔ اب یہ بھی بات میرے لیے بڑی عجیب تھی، مگر کل سے باخدا میں بستر پہ رویا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم۔ صرف یہ جملہ سن کر کے رات میں لیٹا جب، انہوں نے کہا ایک بات ہے کہ پورا گچھا ہے سرکار کے بال شریف کا، تو ہم سب کی رائے یہ ہے کہ آپ حضور کے بال کو اپنے ہاتھ سے نکالیں۔ میں صرف اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ میں کیسے ہاتھ لگاؤں، کیونکہ وہ میرے آقا کے جسم کا حصہ ہے، میرے آقا کے جسم کا ٹکڑا ہے، اور یہ پاپی ہاتھ، تو میں کل سے تو پھر اسی میں ہوں کہ یا رسول اللہ میری حیثیت تو ایسی نہیں ہے کہ میں آپ کے جسم کے ایک حصے کو ہاتھ لگا سکوں، اس لیے میں کہتا ہوں تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ اور وہ تیاری کیسی؟ سرکار فرماتے ہیں کہ مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے، مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے، تو جب قبر میں دفن کر دیا گیا، تیاری کیسی اس پہ بات سنیں آپ۔ دوست کس کو بنائے آپ؟ کیونکہ میں نے دیکھا نوجوان کے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ انتقال پر ایسے نوجوان آتے ہیں کہ ان کو چاروں قل بھی نہیں یاد ہے، ان کو آیت الکرسی بھی نہیں یاد ہے۔ ایسی دوستی کس کام کی کہ مرنے کے بعد جو چاروں قل نہ پڑھ سکے؟ ایسی دوستی کس کام کی جو قبر میں کام نہ آ سکے؟ سنیں میرے آقا فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ مُؤْمِنًا، جب قبر میں رکھا جاتا ہے، اور اگر وہ مومن ہوتا ہے تو كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ۔ صحیح ابن حبان میں دیگر کتب حدیث میں ہے کہ مومن ہے، رکھ دیا گیا، اب وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے، مگر یہ جو نماز آپ پڑھتے ہو نا، یہ نماز آپ کے سرہانے آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ نماز سے دوستی کرو، ایسی دوستی جو قبر میں ساتھ میں آئے، قبر میں کام آئے، نماز آ کے سرانے کھڑی ہو جائے گی۔ وَالصَّوْمُ عَنْ شِمَالِهِ وَالزَّكَاةُ عَنْ يَمِينِهِ، اور یہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں آپ، قبر میں زکوٰۃ آ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے پیسے کم ہو جائیں گے، بھائی ٹھیک ہے پوری زندگی آپ زکوٰۃ نہ دیں، کیا وہ پیسے آپ کے قبر میں کام آ جائیں گے؟ اس کی وجہ سے آپ پر عذاب ہوگا۔ یار غریبوں کا حق ہے، وہ یتیموں کا حق آپ کھاؤ گے؟ زکوٰۃ دیا کرو، کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ زکوٰۃ کے لائق میرے مولا نے مجھے بنایا ہے، ورنہ آج ایسے لاکھوں کروڑوں جو زکوٰۃ مانگتے ہیں ان میں تم نہیں ہو۔ یہ رب کا فضل ہے تم پر کہ زکوٰۃ کے لائق بنایا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ، یہ حدیث پاک ہے کہ نماز قبر میں آ گئی، زکوٰۃ آ جائے گی داہنی طرف، وَالصَّوْمُ عَنْ شِمَالِهِ، اور روزہ بائیں جانب آ جائیں گے۔ اب مردہ لیٹا ہے، قربان جائے، ایسی دوستی کرو کہ دائیں زکوٰۃ ہے، بائیں روزہ ہے، اور سر کے پاس یہ نماز جو آپ پڑھ رہے ہو قبر میں، سبحان اللہ، جب ماں ساتھ چھوڑ رہی ہے، باپ ساتھ چھوڑ رہا ہے، بیوی ساتھ چھوڑ رہی ہے، یہ سب قبر میں آ گئے۔ وَفِعْلُ الْخَيْرَاتِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانُ إِلَى النَّاسِ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، اور لوگوں کے ساتھ جو آپ بھلائی کرتے ہو، پیار سے باتیں کرتے ہو، کسی کی مدد کر دیتے ہو، خیرات کرتے ہو، صدقہ کرتے ہو، میٹھی بول بولتے ہو، کسی کے لیے دل میں حسد نہیں رکھتے ہو، بغض و عناد نہیں رکھتے ہو، دل صاف ستھرے رکھتے ہو، تعلقات لوگوں سے اچھے بناتے ہو، یہ سب پیر کی طرف آ جائیں گے، پیر کی طرف آ جائیں گے۔ اور جب حساب کے لیے فرشتے آئیں گے، قربان جائے، ایسی دوستی کرو نوجوانوں، فرشتے حساب کے لیے آئیں گے تو نماز کہے گا لیس من قبل مدخل، ادھر سے آئیں گے منکر نکیر تو نماز کہے گی ادھر سے راستہ نہیں ہے۔ نماز حفاظت قبر میں کر رہی ہے، نمازی بن جاؤ تم۔ تمہارے ہاں شادی ہوتی ہے تو تیاری 1-2 مہینے سے کرتے ہو نا، ارے رمضان آنے والا ہے، اب تو تیاری شروع کر دو کہ کم سے کم یہ سوچ کر کے کہ مولا رمضان بھیج رہا ہے، استقبال رمضان کی بنیاد پہ آج سے نماز شروع کرتا ہوں میں، کہ مولا پچھلی غلطیاں ہو گئی ہیں مگر اب تیرا مقدس مہینہ آ رہا ہے، استقبال رمضان کر رہا ہوں، اب نماز شروع کر رہا ہوں۔ تو نماز وغیرہ یہ سب
زکوٰۃ کی طرف، زکوٰۃ منع کر دے گا منکر نکیر کو، نہیں جا سکتے ادھر سے، میں ہوں۔ قبر میں جب کوئی ساتھ نہیں ہوگا، یہ اعمال قبر میں آئیں گے، روزہ کھڑا ہو جائے گا، صدقہ خیرات کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر فرشتے کہیں گے کہ تم لوگ ٹھیک ہے نہ آنے دو، مگر مجھے بھی رب نے ہی حکم دیا ہے۔ اب میں ایک بات یہاں عرض کروں، یہ سب انتظام کس نے کیا قبر میں؟ ذرا غور کرو، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا رب ہے، کتنا پیار تم سے کرتا ہے، سارے عمل کو بھیج دیا ہے کہ وہ اکیلا ہے، وہاں پہ ذرا جاؤ باتیں کرو اس سے، اس کو یہ احساس دلا دو کہ میں ہوں تمہارے ساتھ میں۔ اور پھر فرشتے کہیں گے مجھے سوال کر لینے دو، پھر مومن بیٹھ جائے گا، اور پھر وہ اس وقت حالت یہ ہوگی کہ سورج ڈوب رہا ہوگا، مردہ قبر میں کہے گا دعونی اصلی، مجھے چھوڑو میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ یہ تب ہوگا جب آپ دنیا میں نماز پڑھو گے، آپ کے دل میں نماز کی محبت ہو، تب ہوگا یہ۔ اور جب نماز ہی نہیں پڑھو گے تو پھر وہاں خیال بھی نہیں آئے گا، جیسے یہاں خیال نہیں آتا ہے۔ تو جب یہ کہے گا نماز پڑھ لوں تو فرشتے کہیں گے انکا ستفعل فاخبرنا ما اما نسل، ٹھیک ہے تو پڑھ لینا، سب کر لینا، مگر تھوڑا کچھ مجھے سوال کرنا تھا، کر لینے دے۔ ہائے ہائے، کیسی زندگی ہوگی مومن کی جو اس طرح اللہ کی وفا میں گزار گیا، اللہ کی وفا میں گزار گیا۔ بندہ کہے گا اما تسلونی، کیا پوچھنا ہے پوچھو مجھ سے، دائیں نماز بائیں روزہ یہ سب ہے وہاں پہ۔ اب جب یہ کہے گا اور یہ شانے دیکھیں گے منکر نکیر تو کہیں گے آیا تھا 3 سوال کے لیے کہ 3 سوال کروں گا، اب 2 سوال کٹ کرتا ہوں، میں 2 سوال کٹ کرتا ہوں، اب اتنا بتا دے ما تقول فی حق ھذا الرجل، اتنا بتا دے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ 2 سوال کٹ کر دیا، اور پھر وہ مومن کہے گا فیقول اشہد انہ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر صحیح مسلم کی روایت ضم کر دیتا ہوں، قبر میں جات قراتہ للقرآن، جو قرآن پڑھتے ہو نا، یہ قرآن کی تلاوت قبر میں آ جائے گی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، قرآن پڑھا کرو آ جائے گی۔ وجات قیامہ، اور یہ جو کھڑے ہوتے ہو نا، نمازیں پڑھتے ہو تم، یہ قیام آ جائے گا، وہ قیام جو راتوں میں کھڑے ہوتے تھے۔ قیام کا مطلب سمجھتے ہو؟ قیام کسے کہتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں نماز میں کھڑا ہونا، یہ قیام ہے۔ قیام کا مطلب سمجھیں، قیام ہے مالک کے در پہ منگتا بن کے کھڑے ہو جانا۔ یہ جو نماز میں کھڑے ہوتے ہو نا، تو اس کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ مالک کے در پہ بس منگتا بن جانا۔ اور اگر کوئی منگتا بن جاتا ہے اور وہ کھڑے رہ جاتا ہے تو مالک نظر کر دیتا ہے۔ پھر سجدہ کیا ہے؟ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ ہے مالک کے در پہ گر پڑنا، بس مالک کے در پہ گر پڑنا۔ تو مالک کے سر پہ دربار میں منگتا بن کے کھڑا ہوا کرو اور مالک کے در پہ گر پڑا کرو، اور جب گرا کرو تو اپنے گناہ یاد کیا کرو، کیونکہ ناک رگڑتے ہو تو اس وقت خیال کیا کرو میں کتنا بڑا پاپی ہوں، کتنا گنہگار ہوں، کیسا ہوں۔ اور پھر جب یہ سوال جواب ہو جائے گا تو فرشتے کہیں گے نم بارک اللہ، مومن سو جا، اللہ تجھے برکت دے۔ اور ایک روایت میں اللہ تیرے بستر میں برکت دے، نہ کہ رہے دعا کریں گے کیونکہ وہاں سارے اعمال آپ کے رہے۔ اور جاتے جاتے پھر فرشتے جو جملہ کہیں گے وہ سنیں صحیح مسلم میں، فرشتے کہیں گے فنعم الاخلاء وخلاء کا، نماز روزہ زکوٰۃ صدقہ خیرات یہ جب فرشتے دیکھیں گے نا اور بخش دیا گیا وہ، تو فرشتے اس سے کہیں گے، بندے مومن سے کہیں گے مبارک ہو تیرے دوست بڑے وفادار، یہ نماز روزہ زکوٰۃ دوستی ان سے کرو، یہ جو دوست بنائے ہو ایسی ہماری دوستی ہے جس میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، برائی ہے، مکر ہے، فریب ہے، دجل ہے، لالچ ہے، یہ ہماری دوستیاں ہیں، دوستی ان سے کر لو ابھی، جن کی دوستی قبر میں کام آنی ہے، قبر میں کام آنی ہے۔ اور پھر فرشتے کہیں گے وَنِعْمَ الْأَصْحَابُ أَصْحَابُكَ، اور یہ جو تمہارے نیک عمل تھے نا، یہ تمہارے کتنے پیارے ساتھی ہیں، کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ تو نوجوانوں دوستی ان سے بنا لو، دوستی ان سے کر لو۔ اور پھر اب یہ تو میں نے اعمال بتا دیے،
اور پھر یہ سارے اعمال کے بعد بھی سوال ہوگا کہ بتا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. وہاں سارے اعمال آ جائیں گے نیکیوں کے, آپ کو ڈھارس بندھائیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر 2 سوال کٹ گئے, مگر تیسرا سوال تو ہونا ہے نا حضور کے بارے میں نے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے, میں نے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے. اب ایک دوست اس لمحے کے لیے چاہیے کہ جب پوچھا جائے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, تو کوئی تو ایسا دوست ہو جو اس وقت آ جائے اور پہچان کرا دے. اچھا, اب وہ دوست کیسا ہوگا, اور وہ دوست کون سا ہے؟ وہ دوست مصطفیٰ پر درود و سلام ہے, مصطفیٰ کریم پر درود و سلام ہے. اس کا بھی میں نے انتظام کر دیا ہے کہ جب تیسرا سوال کیا جائے تو ایک دوست کی ضرورت پڑے جو بتا دے, پہچان کرا دے. تو حضور کہتے ہیں انی اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعرفہم, جو مجھ پر محبت سے درود پڑھتا ہے میں اس کے چہرے کو پہچانتا ہوں. تو میں نے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے. اعمال میں بھی اچھے ہو جاؤ اور حضور سے تعلق بھی مضبوط کر لو, اور نماز کی پابندی کرو, ذکر و اذکار کرو, چلتے پھرتے درود پاک پڑھا کرو. وما علینا البلاغ.